بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم۔ کافی دن سے میں ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں، سب سے پہلے ان کا جو بیان آیا وہ یہ تھا کہ جی بیگرز کانٹ بی چوزرز۔ شریف عوام چلیں جی، کئیوں کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، خیر ہے۔ دوسرا بیان یہ آیا کہ ہمارے عمران خان یورپی یونین کے ساتھ تعلقات خراب کر رہا ہے، ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کر رہا ہے، یہ ہماری روٹی سکیڑ رہا ہے، ہم بھوکے مر جائیں گے، ہمیں امریکہ تباہ و برباد کر دے گا، ہم ان کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کر سکتے، وہ ہمارے دوست ممالک ہیں۔ اب اس گھٹیا انسان سے کو پوچھنے والا ہو کہ جو ہمارا قرآن کا فیصلہ ہے، یہودی اور نصرانی تمہارے بھائی نہیں ہو سکتے، رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ایک شخص سے آپ رنجش کی بنیاد پہ اقتدار کی ہوس میں اتنا گر چکے ہو کہ آپ لوگ اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو بھول چکے ہو۔ یہ لوگ آباء و اجداد کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کے تاریخ پڑھنا تو دور کی بات ہے، اگر انہوں نے پڑھی ہو، اگر ان کو اللہ ہدایت دے تو یہ جا کے پڑھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 15,000 کی فوج کے ساتھ 15 لاکھ فوج کو شکست دی ہے۔ جب اسے آ کر بتایا گیا کہ پورا رومن امپائر اس کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے، انہوں نے اپنی فوج جمع کر لی ہے، تو اس نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ اللہ کا شکر ہے کہ اب مجھے ان لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نہیں مارنا پڑے گا۔ یہ تھا اس کا جذبہ۔ سلطنت عثمانیہ کا تیسرا جانشین، تیسرا یا چوتھا سلطان الپ ارسلان 8,000 کی فوج کے ساتھ 3 لاکھ یہودیوں کو شکست دی۔ وہ یہ نہیں سوچتا تھا کہ ہمارے تعلقات یہودیوں کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتا تھا کہ یہودی ہم پر آسمان ڈھا دیں گے، وہ یہ نہیں سوچتا تھا کہ ہماری روٹی سکیڑ دی جائے گی۔ کیونکہ ان کے دلوں کے اندر ایمان تھا۔ آج ہمارے دلوں کا جو ایمان ہے نا، وہ ہم لڑکھڑا رہے ہیں۔ کیونکہ ہم اپنی تاریخ کو بھول چکے ہیں، ہم اسلام پہ نہیں چلنا چاہتے، ہم قرآن کی تعلیمات کو بھلا چکے ہیں، ہم ایک شخص سے بغض کی بنیاد پہ اپنے ضمیر بیچ چکے ہیں، اپنی قوم کو بیچ چکے ہیں۔ اور ہماری جو شریف عوام ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو پیچھے کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی نواز شریف ہمارا لیڈر ہے، اور شرم سے ڈوب مرو۔ اگر تم لوگوں میں غیرت ہو تو شرم سے ڈوب مرو۔ کیوں؟ مسلمان کا ایک ہی عقیدہ ہے، اللہ کے سوا کوئی دنیا کی طاقت نہ رزق دے سکتی ہے نہ رزق چھین سکتی ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کی مانتا ہے۔ اور اگر اسی طرح چلتا رہا، ہم ان بھکاریوں کے پیچھے لگے رہے، اس شہباز شریف جیسے اور نواز شریف جیسے لوگوں کے پیچھے ہم لگے رہے، ان کی باتوں پہ عمل کرتے رہے اور ان کا ساتھ دیتے رہے، تو میری بات ایک یاد رکھنا، ہماری آنے والی نسلیں بھی غلامی کریں گی، اور ہم کبھی نہ ہی آزاد قوم رہ پائیں گے، اور نہ ہی کبھی اسلام کی تعلیمات پر عمل کر سکیں گے، نہ ہی اسلام کے مطابق قوانین بنا سکیں گے۔ شہباز شریف اور اس کا بیٹا حمزہ شہباز دونوں پر کیس چل رہا ہے، دونوں ضمانت پر بری ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں کے کیس کی سماعت ابھی رہتی ہے۔ پاکستان کا قانون ہے، اگر کسی شخص پہ ایک چھوٹا سا کیس دائر ہو جائے نا، وہ کوئی بھی گورنمنٹ جاب نہیں کر سکتا، اور پاکستان کی تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ دونوں باپ بیٹا جن پہ جو ضمانت پہ بری ہوئے ہیں، رہا نہیں ہوئے، بری ہو کے آئے ہیں، ضمانت پہ دوبارہ سے کیس کی سماعت ہونی ہے، وہ ایک پاکستان کا وزیر اعظم ہے اور دوسرا وزیر اعلیٰ جی ہیں پنجاب میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے ایسی بہت سی قوموں کو تباہ کر دیا گیا جہاں پہ عدل کا نظام نہیں تھا، جو انصاف نہیں کیا کرتے تھے، جہاں پہ غریب کے لیے قانون اور تھا اور طاقتور کے لیے اور تھا۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے اگر ہم سوچیں تو۔ اب اس سب کا حل کیا تھا؟ حل یہ تھا کہ ہم اپنے لیے ایک ایسا لیڈر چنیں جو غیرت مند ہو، جو خوددار ہو، جو بہادر ہو، جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکے کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں۔ اور اللہ کا پاکستان پہ کرم کہ عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم بن گیا، جس نے آتے ہی امریکہ کو کہہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ اچھے تعلقات تو رکھنا چاہتے ہیں، لیکن برابری کی بنیاد پہ ہم آپ کی غلامی نہیں کریں گے۔ امریکہ کو ایک خود یہ بات کھٹکتی تھی۔ دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکہ کو مین مسئلہ کیا تھا۔ 1974 میں شاہ فیصل اور امریکن پریزیڈنٹ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ وہ معاہدہ کیا تھا کہ اقوام متحدہ کے جتنے بھی کنٹریز ہیں، وہ جتنا بھی آئل خریدیں گے وہ کس کرنسی میں خریدیں گے؟ امریکن کرنسی میں، یعنی کہ امریکن ڈالر میں۔ اس سے کیا ہوگا؟ امریکن ڈالر ہمیشہ مضبوط رہے گا، وہ نیچے نہیں آ سکتا۔
तमाम ममालिक को सबसे पहले डॉलर ख़रीदना पड़ेगा, उसके बाद वो ऑयल ख़रीद पाएंगे। ये उनका मुआहदा था जो तय हुआ उन दो ममालिक के दरमियान में। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने रशिया के साथ एक मुआहदा कर लिया 1953 में कि जी जितनी भी हमारी तजारत है रशिया के साथ वो होगी इंडियन करेंसी में। इससे क्या फ़ायदा होगा कि इंडियन करेंसी मजबूत रहेगी। रशिया अपनी बैंक की एक ब्रांच इंडिया में खोलेगा और इंडिया अपने बैंक की एक ब्रांच रशिया में खोलेगा। अब इमरान खान को ये बातें पसंद नहीं थी। उसने क्या किया, 2019 में चाइना के साथ एक मुआहदा किया कि हमारी जितनी भी आपके साथ तजारत होगी वो पाकिस्तानी करेंसी में होगी। उसके बाद 2022 में रशिया के साथ एक मुआहदा किया कि हमारी जितनी भी आपके साथ तजारत होगी वो किस में होगी, पाकिस्तानी करेंसी में, ताकि पाकिस्तानी करेंसी ऊपर जाए ना कि नीचे आए। अब ये बात अमेरिका को खटकना शुरू हो गई। उनको पता था कि अगर पाकिस्तान ये कर रहा है, इमरान खान हमारी बात नहीं मान रहा, दूसरे मुल्क इसको फॉलो करेंगे। उन्होंने इक़दामात शुरू कर दिए कि कैसे इमरान खान को हटाया जाए। अब पाकिस्तानी कौम ऐसी है बदकिस्मती से कि हमें गद्दार ढूंढने के लिए तो कोशिश करनी नहीं पड़ती, 1 मिनट से पहले गद्दार आप ढूंढ सकते हो। और जहाँ पे शहबाज शरीफ जैसे ज़मीर फ़रोश हों तो फिर तो क्या ही कहने। उन्होंने इन लोगों को ख़रीदा, इन लोगों ने अपने ज़मीर को बेचा बिना इस बात की परवाह की है कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा, हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल क्या होगा। इन्होंने अमेरिका का साथ दिया, इमरान खान को हटा दिया। और मैं तो अभी भी कहता हूँ कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि इमरान खान को मरवाया नहीं गया। वो सदाम हुसैन और जनरल ज़िया-उल हक और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ बैठा जन्नत में गप्पे नहीं लगा रहा। क्योंकि आप तारीख़ देख लें, जिस शख्स ने भी अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा है, जिसने ये कहा है कि हम आपकी ग़ुलामी नहीं करेंगे, वो चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, चाहे वो फिर कोई और हो, सदाम हुसैन हो, जो भी हो, उसको अमेरिका ने मरवाया है। वो ज़िंदा नहीं रह सका। खुदारा अब भी अक्ल कीजिए और पहचानिए और अपनी ना सही अपनी नस्लों की फ़िक्र कीजिए कि उनका मुस्तकबिल हम किन लोगों के हाथों में दे रहे हैं, जो कि अमेरिका के ग़ुलाम हैं, जो कि अभी से हमें ये कहते हैं कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स, जो अभी से हमें कहते हैं कि हमारे जो यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए तो हमारी रोटी सुकेड़ दी जाएगी, हम भूखे मर जाएंगे। खुदारा अक्ल कीजिए, ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। काइंडली इमरान खान का साथ दीजिए।